سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، رمضان المبارک سے قبل کچھ جمعوں میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تقریباً وقفے سے 7 جمعوں میں 7 مختلف مضامین ہم نے پیش کیے۔ آج کے خطبہ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کا ایک اور اہم مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کچھ پچھلے سبق کا خلاصہ ہو جائے تاکہ آئندہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ اگر آپ اس کے اسلوب پہ غور کرتے ہوئے اس کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات کلیتاً اللہ کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی صفت رحمت، اس کی تمجید اور بزرگی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ آپ غور کریں تو تینوں آیتیں صرف ایک جملہ بن رہی ہیں۔ دوسرا حصہ جس میں صرف ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت ہے لیکن جملے 2 ہیں، اور ہم نے 2 جمعوں میں بیان کی تھی، مسئلہ عبادت اور مسئلہ استعانت کے نام سے، اور یہ آیت ہی اس سورۃ کا مرکزی خیال ہے، مین تھیم ہے۔ تیسرا حصہ باقی 3 آیات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم 2 آیتیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تیسری آیت۔ یہ 3 آیتیں کلیتاً بندے کے لیے، پہلی 3 آیتیں ٹوٹلی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، آخری 3 آیات کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ درمیان والی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور بندے کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ایک قول و قرار ہے۔ بلکہ یہ جو آخری 3 آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بنیادی طور پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ہی آگے تشریح ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ مال چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، ترقی، خوشحالی چاہیے، یا اللہ یہ ساری چیزیں بعد میں۔ پہلے ہماری گزارش یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جینے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھا دے، ہمیں ہدایت چاہیے، باقی چیزیں بعد میں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس پوری سورت کا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 8واں مضمون سورۃ الفاتحہ کا ہم بیان کریں گے، جو کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کس اعتبار سے؟ یہ آیت ایک دعا کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور یہ اتنی اہم دعا ہے، آپ اس کی اہمیت کو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کو اس صورت کے اندر شامل کیا ہے، اس صورت کے اندر رکھا ہے کہ جو صورت السبع المثانی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس دعا کو اس صورت کے اندر اس لیے رکھا تاکہ یہ دعا بندہ بالتکرار کرے، بالاستمرار کرے، بار بار دن رات اللہ سے یہ دعا مانگے۔ آخر اس دعا کے اندر کچھ تو ہے نا، کہ تبھی اتنی تکرار کے ساتھ اور بار بار ہر رکعت میں یہ دعا منگوائی جا رہی، کچھ تو حقیقت ہے نا اس کے پیچھے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے سورۃ الفاتحہ میں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں کچھ نہیں آتا، کلکم ضال، تم سب بے راہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، بھولے ہوئے ہو، گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس بندے کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں، جس کو میں سمجھا دوں، سکھا دوں، پڑھا دوں۔ فاستہدونی اہدکم، بس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت مانگا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ہے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم۔ دن رات ہم یہ اللہ سے پکارتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ دعا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور اس دعا کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے، ذرا یہ نقطہ نوٹ کیجئے گا کہ بہت ساری چیزوں کا اعتراف کر کے، بہت ساری چیزوں کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا مانگی جا رہی۔ کیسے؟ پہلے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کی حمد کا اعتراف کر رہا ہے، وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ للہ، اللہ کی الوہیت کا واسطہ دے رہے اللہ کو۔ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمت، اللہ کی شفقت اور مہربانی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تمجید، اللہ کی مالکیت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے قول و قرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد میں بندگی کا، عبودیت کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور وہ ایاک نستعین کا جملہ بول کے نا جولی اٹھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے در کا منگتا اور سوالی کہہ کے مان کے پھر اللہ سے گزارش رکھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی چیزوں کا وسیلہ پیش کر کے، اعتراف کر کے پھر یہ درخواست رکھ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے صرف اس دعا کے لیے یہ پوری سٹوری سنائی جا رہی، ساری چیزوں کا اعتراف، اقرار، واسطہ، وسیلہ صرف اس دعا کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کچھ تو حقیقت ہے نا اس دعا کے پیچھے، تبھی تو پوری صورت میں ہے ہی یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، جب آپ نے اس آیت کی اہمیت سمجھ لی تو اس آیت کی مزید اہمیت تب ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی جب ہم اس کے مضمون اور اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ ذرا اس کو سمجھ لیجئے، مضمون کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ تو بچوں نے رٹا ہوا ہے، یا اللہ سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے بندہ اللہ کے آگے گزارش کرتا ہے، یا اللہ باقی باتیں بعد میں، میری گزارش یہ ہے کہ زندگی میں وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ رنگ ڈھنگ، وہ چال چلن، وہ انداز، وہ لائف سٹائل مجھے سجا دے، سکھا دے، سمجھا دے کہ جو اچھا ہے، درست ہے، قابل تعریف ہے، اور جو صحیح رستہ ہے، جس کا انجام اچھا ہے، وہ طریقہ مجھے سجا دے۔
وہ طریقہ سلجھا دے، وہ رنگ ڈھنگ مجھے سلجھا دے جو اچھا ہے، قابل تعریف۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے نا حضرت پھر پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، زندگی کیسے گزارنی ہے میں نہیں جانتا، بڑے چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے مجھے نہیں علم، مجھے تو نے سکھانا ہے۔ تو لہٰذا جو انداز اچھا ہو، جو طریقہ اچھا ہو، جو سلیقہ اچھا ہو، وہ مجھے سکھا۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف نظریات ہیں، مختلف عقیدے ہیں، مختلف فلسفے ہیں، مختلف سکول آف تھاٹس ہیں، مختلف فرقے ہیں۔ بندہ سم ٹائم کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے، کون سا نظریہ صحیح ہے، کس فلسفے کے پیچھے چلوں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا سکھائی گئی کہ مانگ اپنے رب سے، یا اللہ اس پوری دنیا میں کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مجھے اس رستے پہ چلا جو حق پہ ہے اور سیدھا رستہ ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کا انجام اچھا ہے، جس کا نتیجہ اچھا ہے۔ بہت سے نظریے ہیں، یا اللہ مجھے کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس نظریے پہ رکھ جو تجھے پسند ہے، جو حق پہ ہے۔ بہت سے عقیدے ہیں، مجھے کسی عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، اس عقیدے پہ رکھ جو تو چاہتا ہے۔ بہت سے فلسفے ہیں، بہت سے اسکول آف تھاٹ ہیں، مجھے اس اسکول آف تھاٹ پہ رکھ جو تو چاہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے دعا کیا کریں۔ پھر یہ بھی ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ سے بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کو زندگی میں انتہائی قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ حتمی فیصلہ لینا پڑتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو بعض اوقات بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بہت بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ بندہ انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہے لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میں کدھر جاؤں، کیا کروں میں، یہاں پہ کس طرف کا فیصلہ کروں۔ تو وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے مانگ، یہ دعا کر، یا اللہ قدم اٹھانے لگا ہوں، طریقہ وہ بتا دے، اس طرف مجھے چلا دے، میرا زاویہ اس طرف کر دے جو تجھے پسند ہے، جو طریقہ اچھا ہے، درست ہے، صائب ہے، جس کا انجام اچھا ہے۔ اور بالکل اصحاب کہف کی طرح، اصحاب کہف نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا نا، بہت بڑا قدم اٹھا لیا، اپنی پوری قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، قوم کیا اپنے بادشاہ وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی جائے کدھر، کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کدھر، تو پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا هب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ قدم تو ہم نے اٹھا لیا ہے، بہت بڑا فیصلہ تو ہم نے لے لیا ہے، اب کوئی نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں، اب کوئی نہیں سمجھ آ رہی کدھر جائیں، تو مہربانی کر ہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے خاص رحمت ہم پہ نازل فرما، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے اس معاملے میں جو درست طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، جس کا انجام اچھا ہے، جو راستہ اچھا ہے، ہمیں اس پہ چلا دے۔ یہ دعا اس جذبے کے ساتھ کی جائے تو حضرت پھر دیکھ اللہ کیسے تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں چلاتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مین تھیم ہے اس آیت کا، یہ مرکزی خیال ہے اس دعا کا، یہ بنیادی مفہوم ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو اور اس انداز سے دعا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ بولا ہے وہ لفظ پتہ کیا ہے؟ اہدنا۔ جس بندے کو اہدنا سمجھ میں آ گیا نا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اہدنا کو سمجھیے گا، اہدنا کے دو مطلب ہیں۔ اہدنا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، پتہ بتانا۔ جیسے کہ آپ نے کسی سے پوچھا حضرت میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو مجھے کوئی آسان رستہ بتائیں ذرا، رش بھی نہ ہو، سڑک بھی ٹھیک ہو، اور بالکل آسان ہو، زیادہ دور نہ ہو، میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، کوئی رستہ بتائیں، پتہ بتا دیں مجھے۔ اب وہ اس کو پتہ بتاتا ہے، آپ پہلے رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں، گلی کی نکڑ پہ دکان آئے گی، اسے آپ نے رائٹ مڑ جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، پھر پورا رستہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ یہ ہے اہدنا۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پورا رستہ ایک گوگل میپ کی طرح ہمارے دل میں ڈال دے، ہم نے جانا کدھر ہے، پوری طرح ہمارے دل میں القاء کر دے، ہمارے مائنڈ میں وہ طریقہ سجھا دے۔ یہ پہلا معنی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا، ہمیں دکھا، ہمیں بتا۔ اور اہدنا کے اندر دوسرا معنی نوٹ کیجئے گا، وہ ہے کہ
منزل تک پہنچا کے آنا، رستے پہ چلا کے آنا، اہدنا کا دوسرا معنی۔ یہ بالکل اسی طرح، اسی مثال کو آپ لے لیں، جیسے آپ نے کسی سے پوچھا حضرت رستہ بتا دیں، میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ وہ آپ کے ساتھ چلا، رستے پہ چل کے آپ کو آپ کی منزل پہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو اہدنا کے اندر یہ بھی دوسرا معنی بھی ہے، یا اللہ صرف بتانا ہم کو، ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا بازو پکڑ، ہمیں اتنی توفیق اور ہمت دے کہ ہمیں اس رستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا کے آ۔ یہ ہے اہدنا کا معنی۔ حضرت بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت رکھے، اتنے قیمتی نقطے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اہدنا کے دو معنی، ایک رستے پہ چلا، دوسرا معنی کیا ہے؟ رستہ بتا دے۔ یہ دونوں مفہوم ہے اس کے اندر، اور ان دونوں مفہوموں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ صرف سجھانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں توفیق بھی دینی اور ہمت بھی دینی اس پہ چلنے کی۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے جب آپ نے اللہ سے دعا کی نا، تو اللہ نے ہدایت کی کچھ کیٹیگریاں بنا لی آپ کو ہدایت دینے کے لیے، کچھ کیٹیگریاں بنا لی، تقسیم کر لی ہدایت تین چیزوں میں۔ ایک ہدایت وہ ہے کہ جس کو آپ فطری ہدایت کہہ لیجئے، طبعی ہدایت کہہ لیجئے، وہ اللہ نے ہر بندے کو دی ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، بصیرت دی ہے، ہر بندہ ذہن لڑائے اور بہت کچھ ڈیسیژن لے سکتا ہے، بہت کچھ رستہ چن سکتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو یہ عقل و بصیرت دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، یہ ہر ایک کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہے۔ بلکہ انسان تو دور کی بات ہے حضرت، جانوروں کو بھی اللہ نے ان کی ضرورت کی سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے، جو ان کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو ان کو ہدایت چاہیے اللہ نے اتنی ان کو دی ہوئی ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ کا تعارف بیان ہوتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس کو رہنمائی بھی کی اس کی کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی۔ تو یہ فطری ہدایت ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، لیکن یہ ہدایت کامل نہیں تھی، پرفیکٹ نہیں تھی۔ اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری ہدایت نازل کی، جس کو آپ تشریعی ہدایت کہہ سکتے ہیں، شرعی ہدایت کہہ سکتے ہیں، کہ انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، اور اس کے اندر کامل ہدایت ہے کہ صرف اپنی عقل پہ نہ بیٹھے رہو، عقل ہر جگہ پہ کام نہیں کرتی، صحیح ہدایت، کامل ہدایت لینی ہے تو اگلا سٹیپ ہدایت تشریعی ہے، جس میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت دیتی ہے اس رستے کی طرف، ہی اقوم، جو بالکل سیدھا رستہ ہو، بالکل سیدھا رستہ۔ تو ہدایت کی یہ دوسری قسم ہے، جس کو آپ ہدایت تشریعی کہہ لیجئے۔ پہلے اللہ رب العزت نے ہدایت طبعی رکھی جو ہر ایک کو دی ہوئی ہے، لیکن وہ کامل اور مکمل نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے ہدایت تشریعی نازل کی، کتابیں نازل کی، تاکہ بندوں کو سمجھایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کہ ہدایت تشریعی بھی آ چکی ہے، اکثر لوگ آپ کو اس ہدایت کو فالو کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ قرآن سب کے پاس موجود ہے، ہر ایک کے گھروں میں موجود ہے، موبائلوں میں موجود ہے، جیبوں میں پڑا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین سب کو معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ معاشرہ اس پہ عمل کرتا نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہدایت فطری، ہدایت تشریعی، ان دو ہدایتوں کے بعد اللہ نے ایک تیسری ہدایت رکھی ہوئی ہے، جو اللہ نے اپنے پاس مخصوص رکھی ہوئی ہے، جو گنے چنے چند بندوں کو اللہ دیتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہدایت توفیق۔ یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ عقل و بصیرت سب کے پاس ہے، شریعت کے اصول سب کو پتہ چل گیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اس کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی نیکی ہے، کون سا گناہ ہے، سنا کے بات پتہ چل چکی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو تیسری ہدایت ہے نا، ہدایت توفیق، وہ نہیں ہے ہر ایک کے پاس۔ وہ کب ملے گی؟ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، دن رات نغمے الاپی اللہ کے آگے،
یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس رستے کی طرف رہنمائی کر کہ جو سیدھا رستہ ہو۔ اب یہاں پہ اگلی بات نوٹ کیجیے، اب آپ نے ہدایت کا مفہوم سمجھ لیا، ہدایت کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، اس آیت کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آ جائیے اس کے اصل مضمون کی طرف، اور وہ یہ ہے الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ تو ہم نے اردو میں کر دیا، سیدھا رستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔ لیکن اس ترجمے سے، اس لفظ سے وہ کہانی لوگوں کے ذہن میں آئی نہیں جو آنی چاہیے تھی، وہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی جو اللہ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ مطلوب، وہ مقصود، وہ مفہوم یا وہ رستہ جس پہ اللہ چلانا چاہ رہے تھے، لوگ چلے نہیں، سمجھ نہیں آئی سیدھا رستہ ہے کیا چیز، ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس سیدھے رستے کو سمجھنے کے لیے نا اس کی کچھ نشانیاں نوٹ کریں، کچھ علامات نوٹ کریں، کچھ خصوصیات نوٹ کریں کہ سیدھا رستہ ہے کیا چیز۔ سیدھا رستہ کیا ہے وہ اگلی بات کریں گے، پہلے یہ سمجھیں کہ اس رستے کی نشانیاں کیا ہے، کیسا وہ۔ اس میں پہلی بات نوٹ کریں نشانیوں کے طور پہ کہ سیدھا رستہ جو ہے نا وہ ایک ہے، 2 3 4 نہیں ہے، وہ ایک رستہ ہے۔ آپ میں سے جو تھوڑی بہت گرامر جانتے ہیں، یہاں اللہ نے الصراط المستقیم لفظ بولا ہے۔ الصراط مفرد ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ اگر جمع ہوتا تو پھر ہونا تھا اہدنا السبل المستقیم، یا اللہ ہمیں جتنے بھی سیدھے رستے ہیں سارے دکھا دے، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جو سیدھا رستہ ہے ایک، وہ ہمیں دکھا بس۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ نے کئی ظلمات بنائی ہیں، تاریک رستے ہیں، اندھیرے ہیں، باطل فرقے ہیں، باطل چیزیں ہیں، باطل کام ہے، سارا کچھ، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن والنور، نور ایک ہے، حق کا رستہ ایک ہے، سچائی کا رستہ ایک ہے، اور جو صراط مستقیم ہے وہ بھی ایک ہے جی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے ایک ہاتھ آگے 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد، سارے جہنم میں جائیں گے جتنے بھی فرقے ہیں سوائے ایک کے، جنت میں جائے گا تو صرف ایک۔ تو پہلی نشانی یہ نوٹ کرے صراط مستقیم کی کہ وہ ایک رستہ ہے، 2 3 4 نہیں ہے، وہ صرف ایک رستہ ہے، ایک ٹریک ہے، اسی پہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑنا۔ اگلی بات نوٹ کریں، صراط مستقیم وہ ایسا رستہ ہے جو کہ مخصوص رستہ ہے، طے شدہ رستہ ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ لفظ بولا الصراط المستقیم، الصراط پہ بھی الف لام ہے، المستقیم پہ بھی الف لام ہے۔ عربی زبان میں جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے، پراپر نون بن جاتا ہے، مخصوص ہو گیا۔ تو صراط مستقیم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مخصوص رستہ ہے، واضح رستہ ہے، طے شدہ ہے، 2 ٹوک ہے۔ اللہ نے قرآن میں، نبی اسلام نے اپنی حدیث میں سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ 2 ٹوک بات ہے، طے شدہ یہ رستہ ہے۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی ملت پہ، ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل روشن اور واضح دین ہے، اور اتنا واضح اور روشن دین ہے کہ اس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لا یزیغ عنہ الا ہالک، اس دین کے اندر جو کہ اتنا واضح ہے، کنفیوژن اس بندے کو ہوگی، اشکال اس بندے کو ہوگا، تردد اس بندے کو ہوگا جو کہ ہلاک ہونے والا ہے، اگر نہ مومن بندے کے سامنے واضح بات، کتاب کھلی کتاب کی طرح واضح۔ تو صراط مستقیم ایک رستہ ہے، صراط مستقیم واضح رستہ ہے۔ اور تیسری بات نوٹ کر لیجئے کہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے۔ المستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ وے، سیدھا رستہ، دائیں بائیں نہیں مڑنا، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں مڑنا، سیدھا اسٹریٹ جانا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی مڑ گئے دائیں طرف یا بائیں طرف تو اس کے بعد جتنا آگے جائیں گے اس صراط مستقیم سے ہٹتے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں نا، تو موٹر وے پہ آپ کا رستہ ہے بالکل سیدھا، لیکن ایک ایسا رستہ ہے جو کہ بالکل ذرا سا سرکتا ہے دائیں کی طرف، اور رات کے اندھیرے میں نہیں پتہ چلا آپ نے سیدھا جانا تھا، ذرا سا سرک گئے آپ دائیں طرف، تو آپ جتنا آگے جائیں گے اپنے رستے سے دور ہوتے جائیں گے۔ اگر نیچے اتر کے بس بات ہی ختم، اگلا انٹرچینج ڈھونڈو پھر جا کے۔
تو جب آپ دور چلیں گے تو پھر بات ختم ہو گئی. یہ بالکل اسی طرح ہے. صراط مستقیم بالکل سیدھا رستہ ہے، نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ، اس کا مقصد ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس. اب وہ اسی منہج پہ اسی انداز میں زندگی گزارے گا، سیدھا جائے گا، نہ وہ دائیں مڑے گا نہ وہ بائیں مڑے گا. لیکن جس بندے کو کچھ اور بھی مزاج ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ساتھ میں لوگوں کو بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے، دائیں مڑ گیا. اپنی خواہشات نفس بھی پوری کرنی پڑ رہی ہیں، بائیں مڑ گیا. اچھا برادری کا بھی ناک رکھنا ہے، پھر ادھر مڑ گیا. ان کی ادھر دائیں بائیں مڑے، سیدھا نہیں جا رہا. لیکن جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اسٹریٹ جا رہا ہے، اس کو دائیں بائیں مڑنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سیدھا راستہ اسٹریٹ پہ. ایک چوتھی اور آخری بات نوٹ کیجیے صراط مستقیم کی خصوصیت میں اور اس کی نشانی کے طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم آسان رستہ ہے، مشکل نہیں ہے، چھوٹا ہے اور آسان. کس اعتبار سے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. دین ایسا دیا، منہج ایسا دیا جو کہ آسان ہے. اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پہ تخفیف کرنا چاہتا ہے، تم پہ احکامات ہلکے نازل کرتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، انسان ہے ہی کمزور. اس لیے اللہ نے اس کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے احکامات اسی اعتبار سے رکھے، مشکل نہیں رکھا، آسان دین دی ہے. جیسے نبی اسلام نے فرمایا تھا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے دین ایسا دیا گیا جو بالکل آسان ہے، سچا اور سچا اور بالکل آسان دین ہے. اس کی ایک مثال لے لیجئے. آپ میں سے جو لوگ تھوڑی بہت میتھ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک خط مستقیم ہوتا ہے میتھ کے اندر. خط مستقیم اسٹریٹ لائن، اس کے دو نقطے ہوتے ہیں. ایک نقطہ جس کو نقطہ آغاز کہتے ہیں اور ایک ہے نقطہ اختتام. یہ دو نقطے لگائے جاتے ہیں اور پھر اس نقطے کو، ان دونوں نقطوں کو ملانے کے لیے جو سب سے چھوٹی لائن ہوتی ہے نا وہ خط مستقیم ہوتی ہے، بالکل چھوٹی لائن. اور اگر آپ اس کو ملانے کے لیے تھوڑا سا زگ بیگ بھی ہو جائیں، دائیں مڑیں بائیں مڑیں اس طرح کریں تو پھر لائن لمبی ہو جائے گی نا. لیکن جو سب سے چھوٹی لائن ہوگی وہ خط مستقیم ہوگی. اسی طرح یہ جو صراط مستقیم ہے اس کا نقطہ آغاز یہ دنیا ہے جہاں ہم جی رہے ہیں، اور نقطہ اختتام کیا ہے؟ جنت. نقطہ اختتام کیا ہے؟ جنت. اور اس دنیا اور جنت کو ملانے کے لیے، ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے سب سے چھوٹی لائن کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور اگر آپ دائیں مڑیں گے بائیں مڑیں گے تو جنت مشکل ہو جائے گی نا پھر. لیکن اگر آپ سیدھا اسٹریٹ جا رہے ہیں تو پھر یہ جنت آسان ہوگی، اور یہی صراط مستقیم کی خصوصیت. تو صراط مستقیم ایک رستہ ہے، صراط مستقیم واضح روشن ترین رستہ ہے، صراط مستقیم بالکل سیدھا رستہ ہے، اور صراط مستقیم بالکل آسان رستہ ہے. یہ چار خصوصیات ہیں صراط مستقیم کی. جب نشانیاں اور خصوصیات بھی آپ کے سامنے آ گئیں، پھر اگلی کہانی اور مین کہانی کھولتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز. اس کے بارے میں نوٹ کیجئے. اللہ رب العزت کی بندگی کا جو رستہ ہے وہ صراط مستقیم. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، لوگوں میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے. فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت میں زندگی گزارو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. آپ ساری عمر بندگی کریں جائیں شیطان کی، بندگی کی جائیں اپنی سیاسی پارٹیوں کی، بندگی کیے جائیں آپ اپنی قوم برادری کی، اور کہیں میں صراط مستقیم پہ کھڑا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ صراط مستقیم اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہے. ایک بات نوٹ، اگلی بات نوٹ کر لیجئے. صراط مستقیم اللہ کی وحی کو تھامنے کا نام ہے. قرآن مجید میں مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، پہلے نمبر پہ نبی کو کہا، رسول اللہ کو. فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. فاستمسک، کیا چیز یا اللہ؟ فرمایا بالذی اوحی الیک، ہر اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. اچھا اللہ تھام لو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا انک علی صراط مستقیم، پھر آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو اللہ کی طرف سے وحی کیا آ رہی ہے؟ دو چیزیں، ایک قرآن ہے دوسری حدیث ہے. قرآن کو تھامیے، رسول اللہ کی سنت اور حدیث کو تھامیے، آپ صراط مستقیم پر ہیں. سر دن رات قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، دن رات رسول اللہ کی سنتوں کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، حدیثیں پڑھ پڑھا کے بھی مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ کون سا صراط مستقیم لیے پھرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے.
آپ 24 گھنٹوں کے بعد بیٹھیے ایک پیپر لے کے اور لکھیے کہ کہاں کہاں میں نے اللہ کے قرآن کی مخالفت کی ہے، کہاں کہاں میں نے رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ وہ 10 12 20 24 ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے بعد سر پکڑ لیجئے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں۔ کیسے صراط مستقیم پہ ہوں میں؟ صراط مستقیم تو نام ہے اللہ کی وحی کو تھامنے کا۔ اور تیسری بات نوٹ کیجئے، صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کے طریقے کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کے نمونے کو کاپی کرنا شروع کر دیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ قرآن کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، کیا اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک ہے سیدھا رستہ بتانا، دوسرا خود بھی چل کے دکھانا۔ اور رسول اللہ نے سیدھا رستہ بتایا بھی اور خود بھی چل کے دکھایا۔ اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جو صحابہ کا رستہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس رستے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ رستہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے پھر ہو تم ہدایت یافتہ۔ اور اسی کی ڈیفینیشن قرآن نے خود کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتا، کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کون سے انعام یافتہ؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو صراط مستقیم دیا گیا اور جن پر انعام نازل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی آئندہ جمعوں میں کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون اور کیسے ہیں۔ صراط مستقیم اللہ کی بندگی کا رستہ، صراط مستقیم اللہ کی وحی کو تھامنے کا رستہ، صراط مستقیم رسول اللہ کی زندگی کو، آپ کے لائف سٹائل کو فالو کرنے کا رستہ، صراط مستقیم صحابہ کا رستہ۔ اور آخری بات نوٹ کر لیجئے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن میں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہر وہ رستہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور شیطان سے دور کرتا ہے، وہ صراط مستقیم۔ سر جو طریقہ کار، جو انداز زندگی، جو نظریہ، جو عقیدہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے اور شیطان کے قریب کر رہے، وہ صراط مستقیم کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری عزت کی، میں ان کے صراط مستقیم کے رستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو روکوں گا کہ اس رستے پہ نہیں جانا، دائیں بائیں مڑوا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے خالص بندے ہیں، وہ مجھ پہ پھلانگ کے نکل جائیں گے لیکن جانا انہیں صراط مستقیم پر ہی۔ تو اللہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی تو میرا سیدھا رستہ ہے، جو میرے بندے ہوں گے تجھے قدموں کے نیچے رون کے آگے نکل جائیں گے، ان کا ہدف اللہ ہے، ان کا ہدف اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی نا، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی اسلام ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے ہمیں صراط مستقیم مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اللہ کرے کہ یہ صحیح طریقے سے میں سمجھا پاؤں۔ صراط مستقیم کی مثال دی نبی اسلام، آپ نے ایک فرمایا کہ صراط مستقیم ایک سیدھا رستہ ہے، وَعَلَى جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ، اور اس صراط مستقیم کے دونوں طرف جو ہے وہ دیوار ہے، اس طرف بھی ایک دیوار ہے اور اس طرف بھی ایک دیوار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دیواروں میں دروازے ہیں، کھلے ہوئے دروازے، اور ان دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اس صراط مستقیم پہ ایک داعی کھڑا ہے اس رستے پہ جو لوگوں کو بلا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے آ جاؤ ادخلوا الصراط المستقیم، اس رستے پہ داخل ہو جاؤ اور دائیں بائیں نہ مڑنا۔ اور لیکن کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں صراط مستقیم پہ، کبھی دائیں مڑیں گے کبھی بائیں مڑیں گے، لیکن ایک بندہ جو اوپر دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے منع کرتا ہے کہ یہ دروازہ نہ کھولنا، اگر تم نے دروازہ کھول لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم اپنا نقصان خود کرو گے۔ یہ نبی اسلام نے ایک نقشہ کھینچا، اس کی وضاحت نوٹ کر لیجئے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیدھا رستہ ہے یہ وہی ہے جو اللہ کی بندگی کا رستہ ہے، یہ وہی ہے جو وحی کو تھامنے کا رستہ ہے، یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رستہ ہے، یہ وہ سیدھا رستہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں،
اللہ کی باؤنڈریز ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اور ان دیواروں کے اندر جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو داعی کھڑا ہے، جو لوگوں کو بلا رہا ہے اپنی طرف، وہ اللہ کا قرآن ہے، جو دن رات لوگوں کو بلا رہا ہے اس طرف آ جاؤ، یہ اللہ کی بندگی کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ وے ہے، یہ رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، دن رات لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا یہ جو پردے لٹک رہے ہیں نا اور دروازے ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اوپر ایک جو بندہ بیٹھا ہے وہ انسان کا ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے، جو اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہ ایسا نہ کر، اس کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس داعی کو، جو قرآن ہے صراط مستقیم پہ، اس کی بات کو لبیک کہتے ہوئے چلتے رہتے ہیں، یہ رستہ سیدھا ان کو اللہ کی جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اس آیت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور صراط مستقیم کی خصوصیات، اور صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر یہ بھی بات نوٹ کر لیجیے حضرت، پل صراط کا نام سنا ہے جی؟ جو قیامت کے دن پل صراط ہے نا، یہ دنیا کے اندر صراط مستقیم دونوں ایک ہی چیزوں کے ایک چیز کے دو نام ہیں۔ صراط مستقیم اور پل صراط یہ ایک ہی چیز ہے۔ پل صراط کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور فل اندھیرا ہے۔ اچھا یہ سارا ماحول ہو، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور فل اندھیرا ہو، گزرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے نا؟ جتنا قیامت کو پل صراط سے گزرنا مشکل ہوگا، اتنا ہی آج صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے۔ سر نیند قربان کر کے نماز پڑھنا کس کو آسان لگتا ہے؟ بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنا کس کو آسان لگتا ہے؟ اپنی جیب سے اپنی کمائی نکال کے صدقہ زکوٰۃ کی مد میں کسی کو دوسرے کو دینا آسان کام ہے؟ مشکل ہے نا ہر اعتبار سے۔ تو سر جتنا آج دنیا میں صراط مستقیم مشکل ہوگا نا، اتنا ہی قیامت کو پل صراط بھی مشکل ہوگا۔ اور ایک آخری جملہ نوٹ کر لیجیے اور بات ختم کرنے لگا ہوں حضرت، جس بندے کے لیے آج صراط مستقیم پہ چلنا، دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا اس کے لیے آسان ہے، قیامت کے دن پل صراط پہ بھی چلنا آسان ہوگا۔ اور جس بندے کے لیے آج دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے اور مشکل ہو چکا ہے، وہ لکھ لے آج یہ بات دلائل کی روشنی میں، اس کے لیے قیامت کو پل صراط پہ چلنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البس المسلمين لباس الصحة والعافية۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔